بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ امیر المومنین، خال المسلمین، کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصوصی امور میں خاص خادم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دینی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ اس بنا پر ان کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، جو یقیناً بارگاہ باری تعالی میں مقبول و منظور ہوئے، اور انہی دعاؤں کی برکات کے سبب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بہت اہم دینی خدمات سر انجام دینے کی عمدہ توفیق انہیں ملی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں متعدد دعائیں اپنے اپنے مواقع پر وارد ہوئیں، جن کو محدثین و مورخین نے اپنی اپنی تصانیف میں نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ترمذی شریف کی روایت پیش کرتے ہیں۔ ترمذی شریف اب باب المناقب، اس میں باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، اس کے تحت روایت ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو مسهر عبد الاعلى بن مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي عميرة وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاوية اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اے اللہ، معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے ہدایت کی دے۔ یہی روایت جو ترمذی شریف کے اندر ہے، یہی روایت دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل میں یہی روایت انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، موجم الاوسط للطبرانی میں، اور اسی طرح علامہ آجری کی الشریعہ میں یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں، ھذا الحدیث رواۃہ ثقات لکن اختلفوا فی صحبۃ عبد الرحمن والصحیح انہ صحابی، تو اس کی صحت بھی ثابت ہو گئی کہ تمام کے تمام روات اس کے صحیح ثقات ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ دوسری روایت ہم مسند احمد سے پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 294 ہے۔ اس میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن العرباض بن ساریة السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان هلم إلى الغداء المبارك ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھا اور حساب سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ یہ جو روایت ہے مسند احمد والی، یہی روایت البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے، اس طرح مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، کنز العمال میں بھی یہی روایت موجود ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے عذاب سے بچنے کی دعا فرما رہے ہیں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہوتی ہے، نبی کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے اور پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اس کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 4022
اس میں لکھا ہے کہ وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّ دُعَاءَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ فَمَنْ كَانَ فِي هَذَا حَالُهُ كَيْفَ يُرْتَابُ فِي حَقِّهِ، اب جس کا یہ حال ہو، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ متعلق کہ جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی، ان کا یہ حال ہو، کیف یرتاب فی حقی، تو ان کے حق میں یعنی ان کے جنتی ہونے میں اور ان کے مغفور ہونے میں اور عذاب سے بچنے میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو پیغمبر علیہ السلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعائیں فرما رہے ہیں عذاب سے بچنے کی، اور دوسری طرف کوئی بندہ اٹھ کے جو اسلام کا اور مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جہنمی بتاتا ہے یا ان کو مومن کی نہیں مانتا، ان پر کفر کی بات کرتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص خود خبیث جہنمی اور کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اس کا تان کسی